دوستوں اور بزرگوں، آج بھی کچھ ایسی مائیں موجود ہیں جو اپنے بچوں کے لیے جو ہے کہیں پر کچھ ملتی ہے تو وہ اپنے آنچل میں باندھ کر کے لے آتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو ماں کی اس محبت کو کبھی نہیں ہمیں بھولنی چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ آج جو ہم اپنے ماؤں کو گھر کے دروازے پر یا گھر کے باہر یا آنگن میں جو رکھ دیتے ہیں اور خود گھر میں رہتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس ہونی چاہیے کہ وہ دن ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ جب ہم بچپنے کے عالم میں بستر میں پیشاب کر دیا کرتے تھے تو ماں ایک جگہ سے اٹھا کر کے دوسرے جگہ پہ سلاتی تھی، پھر جب ہم اس جگہ پر پیشاب کر دیا کرتے تھے تو وہاں سے جو ہے وہ کپڑے کو بدل دیتی یا تو بستر کو بدل دیا کرتی تھی۔ اگر ہم بھی پورے بستر میں پیشاب کر دیا کرتے تھے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ ماں اپنے سینے پہ تمہیں سلایا کرتا تھا۔ ماں کی اس محبت کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ وہ ماں جس نے تمہیں اپنے خون کو جو ہے دودھ بنا کر کے پلایا ہو، تمہیں جوانی تک پہنچایا ہو، تمہاری پرورش کی ہو، تمہارے ہر ایک کام کو کی ہو، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تمہاری ماں نے جو پوری زندگی تمہاری خدمت کی، تمہیں پروان چڑھایا، تمہیں جوانی کی دہلیز تک پہنچایا، یہ نہیں کہ وہ تمہاری غلام تھی بلکہ تمہاری محبت میں کی ہے کہ یہ میری اولاد ہے۔ جس طرح تمہاری والدین نے، تمہارے ماں باپ نے تمہارے بچپنے میں خدمت کی ہے، جس طرح تمہیں پالا ہے، جس طرح تمہیں پروان چڑھایا ہے، جس طرح تمہیں جوانی کی دہلیز تک پہنچایا ہے، اسی طرح آج تمہارے اندر یہ خیال ہونی چاہیے، تمہارے اندر یہ احساس ہونی چاہیے کہ آج ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اگر وہ آج جوانی کی حالت میں نہیں ہیں، آج اگر وہ ضعیف ہو چکے ہیں تو آج ہم ان کی اسی طرح خیال رکھیں جیسا کہ بچپنے کے عالم میں ہمارا اس نے خیال رکھا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماں وہ ہستی ہے جس کی کوئی مثال نہیں، تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ دنیا میں ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے، کہ دنیا میں ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں تیری چہرے کی جھریوں کی قسم، اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر پہ جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر پہ جنت دکھائی دیتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس کو ماں نے دعا دے دی دنیا میں وہ کوئی حال میں ناکام نہیں ہو سکتا، اور ماں نے جسے بد دعا دے دی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اس لیے جب تک دنیا میں تمہارے والدین حیات ہے تب تک ان کی عزت کر لو، تب تک ان کی جو ہے ادب کرو، احترام کرو، تعظیم کرو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ ماں باپ کی محبت کو کبھی نہ بھولو، جنہوں نے ماں باپ کی محبت کو بھولا، جنہوں نے ماں باپ کی محبت کو ترک کر دیا، جنہوں نے ماں باپ کی تعظیم کو چھوڑ دیا، جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چھوڑ دیا، وہ دنیا میں بھی ناکام رہے اور آخرت میں بھی ناکام رہے۔ اور یاد رکھنا، جس سے اس کے والد اور والدین راضی ہے اس سے نبی راضی ہے، جس سے نبی راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، جس سے اس کے والد اور والدین ناراض اس سے نبی ناراض، جس سے نبی ناراض اس سے خدا ناراض۔ دنیا میں کائنات میں کسی بھی دربار میں چلے جاؤ، کتنی بھی نیکیوں کا ذخیرہ کر لو، نیکیوں کا ڈھیر کر لو، نیکیوں کا پہاڑ بنا لو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ماں باپ ناراض ہیں وہ ساری نیکیوں کا ڈھیر کل قیامت کے دن تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اس لیے دنیا میں کہ کوئی راضی رہے یا نہ رہے لیکن ماں باپ کو راضی رکھو، ماں باپ راضی رہیں گے تو تم سے نبی راضی رہے گا، نبی راضی رہے گا تو خدا راضی رہے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی دقت آئے، کبھی ماں باپ کو ناراض نہ کرنا، کبھی ماں باپ کو دکھ نہ پہنچانا، کبھی ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو نہ لانا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ کبھی ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرنا، کبھی اپنے ماں سے یہ نہ کہنا کہ تم پرانے زمانے کی ہو، پرانی باتیں نہ کیا کرو، زمانہ بدل گیا ہے، وقت بدل گیا ہے، زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، یہ ساری باتیں نہ کیا کرو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ جو تمہاری ماں تمہارے حق میں فیصلہ کرتی ہے، جو تمہاری ماں تمہاری والدین تمہارے لیے باتیں بولتی ہے، وہ تمہارے حق میں سب سے اچھا فیصلہ ہے، تمہارے لیے سب سے بہتر فیصلہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ وہ پرانے زمانے کی باتیں بول رہی ہے، نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو اپنے ماں کے باتوں پہ عمل کرتا جا، یہ زمانہ تیرے پیچھے چلتا جائے گا، تو زمانے کے پیچھے نہ چل میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، زمانہ خود تیرے پیچھے چلے گا جب تو اپنے ماں کی اطاعت کرے گا، جب تو اپنے ماں کے تابع رہے گا، جب تو اپنے ماں کے ساتھ چلے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ کبھی ماں کو اف تک نہ کہنا، قرآن نے یہاں تک کہا کہ اپنے ماں کو اف تک نہ کہنا، لفظ اف
اف اگر کانٹا چوب جائے تو اس سے بھی زیادہ ہم آواز نکالتے ہیں، اگر چونٹی کاٹ لے تو اس سے بھی زیادہ ہم آواز نکالتے ہیں۔ تو سوچو قرآن نے حکم دیا کہ اف تک نہ کہنا، آج ہم اپنی ماؤں کو اپنی آواز سے دبا دیتے ہیں، آج ہم اپنی ماؤں کو اپنی دھمکیوں سے اپنی جوانی کی جوش میں آ کر کے اپنی طاقت کے ذریعے دبا دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا، جس گھر میں